کیسے ہیں آپ سب؟ پچھلے ہفتے یا پچھلے درس میں پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے اللغہ العربیہ اس پیریڈ میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ ایکویلنٹ ورڈز جو انگلش میں ہیں سیم عربی میں جو ساؤنڈ کرتے ہیں. ہاں، مطلب عربک الفابیٹس کے بارے میں سیکھا تھا، ہے نا؟ تو عربک الفابیٹس کتنے ہیں؟ 24. ہاں 29 یا 28 ہے نا؟ اگر حمزہ اور الف کو ایک مانیں تو 28 ہیں، اور اگر حمزہ الف کو الگ الگ کر دیں تو 29 ہوں. جی، آپ یوں یاد رکھیں تاکہ آگے نہ بھولیں. عربک منتھ کتنے ڈیز کے منیمم ہوتے ہیں؟ عربک منتھ ہاں منیمم 29 دن کے ہوا کرتے ہیں، ہے نا؟ میکزیمم 30. عربک منتھ جو ہوگا وہ میکزیمم کتنے کا؟ 30 دن کا. اور کہہ لیجیے منیمم کبھی کبھی 28 بھی ہوتے، لیکن 29 دن کا مہینہ ہوا کرتا ہے عربی کا، ہے نا؟ تو یہ 29 آپ یاد رکھیں گے تو عربک الفابیٹس آپ کو 29 یاد رہیں گے انشاءاللہ. یوں بھی آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی اور بہت ساری بہنیں وہ عربی پڑھنا نہیں جانتے اور کوشش بھی نہیں کر رہے. حالانکہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو کمزور سے کمزور ترین ایمان والا انسان بھی اللہ کا کلام پڑھنا چاہتا ہے، پر وہ لوگ جو عربی نہیں پڑھنا جانتے بڑی حسرتوں کے ساتھ قرآن پڑھنے والوں کو دیکھتے یا بہت ہمت کرتے تو ان کے پاس بیٹھتے ہیں کہ چلو سنیں، ہے نا؟ اگر وہی لوگ یہ عزم کر لیں کہ عربک الفابیٹس 29 رمضان کے 29 ڈیز میں ہمیں سیکھنا ہے، روزانہ ایک بھی اگر اچھی طرح پریکٹس کے ساتھ سیکھیں، اس کا لکھنا، اس کا پڑھنا، اس کا سننا، ایک مہینے میں رمضان میں وقت دے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کی یہ کوشش بہت کامیاب رہے گی اور وہ قرآن کو عربی زبان میں پڑھنے کے اہل اور ایلیجیبل ہو جائیں گے، ہے نا؟ تو اتنی باتیں صرف اس لیے ہیں کہ عربک الفابیٹس کتنے ہیں؟ 29 ہیں، اور عربک منتھ بھی کتنے کا ہوتا ہے؟ 29. ہم نے پڑھا تھا الف. کیا انگریزی زبان میں الف کا کوئی بدل ہے؟ جی کیا ہے وہ؟ الف کے لیے ہم نے الف کا بدل ہے اے. اچھا، با کا بدل ہے بی، اور تا کا بدل ہے الف با تا. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ سا آتا ہے. سا کا بدل انگریزی زبان میں نہیں، یا جس کو ایکویولنٹ ورڈ آپ کہہ سکیں نہیں موجود ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے لیے؟ تو سا کو پروناؤنس کرنے کے لیے ہم دو اور ایچ. مثال کے طور پر ہمیں لکھنا ہو حدیث تو ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث، ہے نا؟ اس طرح سے ہم لکھتے ہیں. جبکہ عربی میں سا حدیث، ہے نا؟ اس طرح سے. تو الف با تا سا. الف کا ایکویلنٹ اے ہے، بی کا با ہے، تا کا ٹی ہے، سا کا ٹی ایچ ہے. اس کے بعد آتا ہے جیم. جیم، ہا، اور اسی طرح ہے کیا؟ خا. آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے؟ جی.
اچھا جیم کا ایکویولنٹ کیا ہے اس کا بدل انگریزی میں؟ جی کے لیے کبھی کبھی ہاں جے ہوتا ہے اور کبھی کہیں کہیں جی بھی استعمال ہوتا ہے نا، اور بات بن جاتی ہے نا. ہم نے اس کی مثالیں پچھلے درس میں لی ہیں، اس لیے مثالیں میں نہیں لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا ہا کا بدل کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. ہا کا بدل انگریزی میں نہیں ہے. تو اسے ادا کرنے کے لیے ہم کام چلانے کے لیے کیا لکھتے ہیں؟ ایچ. جی ہا، یہ جو حلق سے ادا ہونے والے حروف ہیں نا، اب دیکھیں ہا ایچ اس کی ادائیگی نہیں کر رہا ہے، لیکن ٹھیک ہے. یہ چھوٹا ہا جو ہوتا ہے نا، ہا وہ تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن ہا نہیں. اچھا خا کے لیے کیا ہے؟ خا کے لیے کچھ، خا کے لیے بدل نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ کے اور ایچ دو ملا کر کے ہم لکھتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہمیں لکھنا ہو خلیل، خلیل خلیل ابراہیم خلیل ہے نا، ابراہیم خلیل اللہ بولا جاتا ہے ہاں، خالق. تو خلیل کے لیے ہم کیسے لکھیں گے انگریزی میں؟ خلیل. کے ایچ ہم یعنی دو لیٹر لا کر کے خا کی ادائیگی کرتے ہیں، اور اس طرح سے اسے ہم پڑھتے ہیں. تو یہ جیم ہا خا. کہاں تک پہنچے تھے ہم لوگ پچھلے؟ غین تک پہنچے تھے، ٹھیک ہے. ہم لوگ ان کے لیے پہلا ہے نا، تو اس ریویژن میں ان کا بھی تھوڑا فائدہ ہو جائے گا. جی اس کے بعد دال، دال ہے نا، را اور سا سب میں ملتے جلتے ہیں. دال کا بدل کیا ہے انگریزی میں؟ دال ادا کرنے کے لیے ہم انگریزی میں ڈی لکھتے ہیں، اور اس سے اس کی ادائیگی ہو رہی ہے. دال کے لیے کیا ہے؟ دال کے لیے انگریزی میں بدل نہیں ہے، اس کا ایکویولنٹ ورڈ یا لیٹر نہیں پایا جاتا، اس لیے ہم کیا لکھتے ہیں؟ ڈی ایچ. اس طرح سے مثال کے طور پر ہمیں لکھنا ہو ذو الحجہ، عربک منتھ ہے نا، ہاں ذو الحجہ میں دال ہے، رمضان میں دال نہیں ہے، رمضان میں کیا ہے؟ ضاد ہے نا. تو ذو الحجہ لکھنے کے لیے ہمیں ڈی ایچ یو جبکہ عربی میں آپ لکھیں گے دال واو ہا جیم ہا، ذو الحجہ ہے نا. تو اس طرح سے ڈی ایچ سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے. را کے لیے کیا ہے انگریزی میں؟ آر ہے، اس کی ادائیگی کر رہا ہے. زا کے لیے کیا ہے؟ زا کے لیے زیڈ ہے، بالکل زیڈ اس کی ادائیگی کر رہا ہے، زیڈ. ہاں آپ کو لکھنا ہو زوال، مثال کے طور پر آپ دیکھیں زوال، زکات، یہ زیڈ سے جی. رازا، اس کے بعد کیا ہے؟ سین، صاد اور ضاد. سین کا بدل انگریزی میں کیا ہے؟ ایس. ہاں سین کے ادائیگی کے لیے بالکل ایس مناسب ہے، اور اس سے ہم جیسے سبحان اللہ لکھنا ہو
تو سین سے لکھتے ہیں اور اس کو ایس سے انگریزی میں لکھنا مناسب ہے. اچھا شین، نہیں ہے کوئی ورڈ، شین کے لیے انگریزی میں کوئی ورڈ نہیں. ہاں بدل نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو کیسے لکھتے ہیں؟ ایس ایچ. مثال کے طور پر شعبان، ہاں شعبان شین سے ہے، اس کو ہمیں لکھنا ہو تو ہم لکھتے ہیں SHABAN، شعبان، شریعت اور بہت سارے الفاظ. لیکن چونکہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں اس لیے ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. اچھا صاد، یہ تو سین ہے، ایس اس کے لیے بالکل نعم البدل ہے نا، لیکن صاد ہے نا، صبر. ہاں تو صاد کا حقیقی بدل نہیں ہے، صاد کا بدل انگریزی میں نہیں ہے، لیکن کام کے لیے ہم ایس سے کام چلا لیتے ہیں. جیسے صلاح صاد سے ہے، صلاح صاد سے ہے. اس صاد کی ادائیگی کے لیے انگریزی میں کوئی ایکویولنٹ موجود نہیں ہے. تو ہم لکھتے سے کام چلانے کے لیے جی نہیں، سیف سین سے ہے، سیف کے معنی سارڈ ہے نا. ہاں سیف، ہاں اب دیکھیے یہ بہت اچھی مثال جو آپ کے ذہن میں آئی. عربی زبان بڑی غنی زبان ہے نا، ویری کیا کہتے ہیں ریچ لینگویج. دیکھیے آگے ہم پڑھیں گے کبھی کبھی زیر زبر پیش کے بدلنے سے ورڈ ایک ہے لیکن ضمہ فتح کسرہ کی چینجنگ سے میننگ پوری چینج ہو جا رہی ہے. یہاں پہ دیکھو سین اور صاد ہے نا، دونوں کی چینج. سیف اٹ مینس سارڈ، تلوار ہے نا. اچھا سیف اس کے معنی کیا ہے؟ سیف کے معنی گرمی. کہا جاتا ہے عطلۃ صیفیہ، سمر ویکیشن. عطلہ چھٹی اور صیف مطلب گرمی ہے نا. ٹھنڈی کے لیے شتاء اور گرمی کے لیے صیف ہے نا. جی صیف. تو دیکھیے کتنا فرق ہے. اگر ہم اچھی طرح پروناؤنس نہ کریں اور سین کی جگہ صاد آ جائے، صاد کی جگہ سین آ جائے تو میننگ بالکل چینج ہو جا رہی ہے. ہاں جی. تو اس میں سورہ قریش میں ہے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. دیکھیے وہاں شتاء بھی ہے، اور تو شتاء کا مطلب ونٹر اور صیف کا مطلب سمر. جی جی. تو صاد یہ سین سے بالکل مختلف ہے. اچھا اس کے بعد دیکھیے ضاد. ضاد کے لیے ہے ایکچوئل میں نیمل بدل نہیں ہے بٹ کام چلانے کے لیے ڈی ایچ. ہاں ڈی ایچ لکھتے ہیں. ضاد اس کا بھی ایکویلنٹ نہیں ہے لیکن ڈی ایچ سے کام چلاتے ہیں. جیسے رمضان، اس سے پہلے ہم لوگوں نے لیا تو رمضان لکھنے کے لیے RAMADHAAN رمضان لکھیں گے انشاءاللہ. رمضان. بہت سارے لوگ زیڈ سے بھی لکھتے ہیں اس کو ہے نا، لیکن وہ اس کا بدل نہیں ہے. آپ لوگوں نے یہ سب لکھا ہوا ہے ہاں، لیکن میں بس ریویژن کے لیے شعیب نیچے سے ذرا یہ بلیک اور بلو دو نیو پین لے آؤ آفس میں. اچھا شعیب ابو کا نام ہے صفوان. ہاں تو صاد ضاد اس کے بعد کیا ہے؟ اور ضا.
اور کیا ہے؟ عین دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا یہ جو ہے اس کا بدل ہے کچھ؟ تو تا کے لیے دیکھیے ٹی میں تا تو ادا ہو جا رہا ہے، نقطے والا تا ہے نا، ہاں جیسے ہاں نہیں طہارت تو سے ہے نا، توحید، توحید اگر آپ ٹی سے لکھتے ہیں بالکل اس کا بدل ہے، لیکن تا جیسے طہارت آپ لکھتے ہیں نا تو طہارت میں تا ہے، اس طہارت کی ادائیگی ٹی سے نہیں ہو رہی، لیکن بہرحال کام چل جاتا ہے اور اس طرح سے ٹی. جزاک اللہ. طہارت تا سے ہم لکھتے ہیں اور ٹی سے کام چل رہا ہے، لیکن یہ تا کا بدل نہیں ہے. بہت سارے لوگ زیڈ سے کام چلاتے ہیں لیکن ضا کی ادائیگی صحیح سے نہیں ہوتی، لیکن ٹھیک ہے کام چلائیں زیڈ سے، یا زیادہ مناسب ہے ڈی ایچ، زیادہ مناسب ڈی ایچ ہے. ڈی ایچ ضاد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ذال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ ضا اس کی ادائیگی تھوڑی سی ٹف ہے، تو اس کے لیے بھی ڈی ایچ. جیسے ظہر، صلاۃ ظہر ہے، ظہر کو ہم ذا سے لکھتے ہیں، اس کو ہمیں ڈی ایچ او آر یو آر ظہر، لیکن زیادہ تر آپ دیکھیں گے زیڈ او ایچ آر لکھتے ہیں لوگ، ہے نا ظہر. ٹھیک ہے کام چل جا رہا ہے. تا ضا عین غین. عین کے لیے کیا ہے؟ عین کے لیے، عین کے لیے دیکھیے الف کے لیے تو ہے اے ہے نا، لیکن عین کی جو ادائیگی ہے وہ نہیں ہو پا رہی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اے سے اس کا کام چلتا ہے. ہاں جیسے آدمی مثال کے طور پر لکھنا ہو یا آدم لکھنا ہو ہے نا، تو الف ہے وہاں پر، اے سے کام چل رہا ہے. لیکن عین جیسے عام، عادل ہے نا، عالم مثال کے طور پر ایک نیا لفظ دے رہا ہوں آپ کو، اور ایک ہے عام، ایک ہے عام جسے ہم اردو میں کہتے ہیں عام نا، مینگو، تو وہ الف والا ہے. یہ ہے عین والا عام، اس کے معنی جانتے ہیں کیا ہے؟ ہاں سال. عامن کے معنی کیا ہے؟ قرآن میں یہ لفظ موجود ہے. جب یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا خواب کی تعبیر بادشاہ مصر کو، جب انہوں نے دیکھا کہ 7 موٹی موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی پتلی، اور یہ دبلی پتلی گائیں ان 7 موٹی موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، تو اس میں ہے کہ عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، کہ سال آئے گا. عامن کا لفظ وہاں پر ہے. عام کے معنی کیا ہے؟ عرب کے لوگ لکھتے ہیں عام، ابھی کیا چل رہا ہے 2025 نا، 2025، تو عرب کے لوگ کیا لکھتے ہیں؟ عام الفینی وخمس وعشرین اس کا مطلب ہوا عام الفینی ہے نا، الفین 2025. اس کو عام نہیں کیا بولیں گے؟ عام عین سے. اچھا اب اس عام کو لکھنا ہو تو اب یہاں پر عام ہے نا، لیکن اس کی حقیقی ادائیگی نہیں ہو رہی، لکھتے ہیں عام. وہی عام، حالانکہ اردو میں عربی میں عام اور عام بالکل مختلف ہیں، جبکہ انگریزی میں وہی ہے، دونوں کے لیے ہے. تو کہہ سکتے ہیں لغہ انجلیزیہ لغۃ مسکینہ ما عندها کلمات کثیرہ.
تو واقعی میں اگر دیکھا جائے تو انگریزی زبان اس اعتبار سے بہت سرل لینگویج ہے ان کمپیئر ٹو عربک از اے گرامیٹیکل لینگویج. تو دیکھیے یہ عام انشاءاللہ چالو ہے ویڈیو چالو ہے. ہاں چالو ہے. ٹھیک ہے. وہ لوگ نیچے مانیٹر کر رہے ہیں, کچھ رات تو آئیں گے, ہم لوگ اس پر دھیان دیں. جی تو ہم پڑھ رہے تھے عام, عین سے کیا پڑھ رہے تھے؟ عامن, جس کے معنی کیا ہے؟ سال. ایک لفظ اور ہے سنتن, لیکن ابھی ہم عین کے بحث میں تھے اس لیے ہم نے لفظ عام آپ کو بتایا ہے, جو انشاءاللہ آپ کے لیے ووکیبلری کا ایک حصہ ہے. غین, غین کے لیے عربی میں نہیں ہے, ہاں انگلش میں کچھ نہیں ہے. غین کے لیے انگلش میں جی ایچ یوز کریں. جی ایچ کا استعمال ہوتا ہے, یعنی غین کا بدل انگریزی میں موجود نہیں ہے تو ہم لکھتے ہیں جی ایچ. ہاں مثال کے طور پر جیسے غفور ہے نا, مثال کے طور پر غفور, غفورن ہے نا, غفورن, غافرن. تو اس کے لیے کیسے لکھتے ہیں آپ انگریزی میں؟ جی ایچ اے غفور ہے نا. تو جی ایچ دونوں مل کر غین کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ غین کا بدل انگلش میں موجود نہیں ہے. جی جی صرف جی کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو وہ گا ہو جائے گا, غین نہیں ہوگا, غفور ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ غفور. اور گا عربی میں موجود جی گا ہو جائے گا نا. جیسے آپ کیا کہتے ہیں, مثال کے طور پر گندگی, گین سے گا سے لکھتے ہیں آپ, ہے نا, یا اگر ایسے یوز نہیں کرو تو غفور ہو جائے گا. غفور ہوگا نا وہ. اس میں جی ایس لگے. ہاں وہی تو کہا جا رہا ہے نا کہ صرف جی یہ غین نہیں ادا کر رہا ہے, یہ تو گا ہے, گا, اور یہ ہے غا. غا ہے نا, دونوں میں فرق. جی ایچ, اگر ایچ نہیں لکھا تو پھر غفور بھی بالکل پڑھ لے گا. ہاں, اور صرف جی سے اس کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی, جی ایچ سے. ہاں لیکن لکھنے کو بہت سارے لوگ لکھ رہے ہیں, ہے نا, بہت سارے لوگ لکھ لے رہے ہیں, لیکن وہ مناسب نہیں ہے. تو جی ایچ ملا کر کے تب جا کر غین ادا ہو پا رہا ہے. جی اس کے بعد پا, ضا, یہاں تک ہم پچھلے لیسن میں پڑھ چکے تھے. پرانا ہو گیا ہے. الفاظ اور کلمات آپ لوگوں کو دکھ رہے ہیں جو یہاں پہ لکھے جا رہے ہیں؟ صاد, ضاد, طا, ظا, عین, غین. ابھی کیا ہے ہمارے سامنے؟ ہے نا, لام, میم, ہے نا. دیکھیے اب اس میں اس کو لکھیے, یہ نیا ہے آپ سب لوگوں کے لیے. اور جو لوگ آن لائن ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے ہاتھ میں پین اور نوٹ بک رکھیں, تاکہ یہ چیزیں جو بورڈ پر لکھی جا رہی ہیں, بتائی جا رہی ہیں, اسے وہ لوگ بھی نوٹ کریں. چونکہ گرامر ہم سیکھ رہے ہیں, آگے چل کر ہمیں ووکیبلری کی ضرورت ہوگی, اس لیے آپ سب کی یہ ضرورت ہے, اسے نوٹ ڈاؤن کر لیں. فا کو انگریزی میں ادا کرنے کے لیے فا کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ ایف. فا کے لیے ایف بالکل مناسب ہے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ. تو فاتحہ جو ہم لکھتے ہیں, فاتحہ ہے نا, جس کو انگلش میں لکھنا ہو فاتحہ,
है ना, एफ फातिहा। अच्छा, काफ, काफ के लिए अंग्रेजी में क्या है? काफ। देखिए एक है काफ, एक है काफ। तो काफ ये हरूफ हल्की में से है, तो इसके लिए क्यू। काफ के लिए उसका बदल क्यू है अंग्रेजी ज़बान में। काफ जैसे कारी है ना, जैसे कुरान है ना। अब अगर कुरान आपको लिखना हो तो आप क्यू से लिखते हैं कुरान, अरबी में आप लिखते हैं कुरान, है ना। तो इस तरह क्यू ये बदल है काफ का, कुरान। हाँ, बहुत सारे लोग कुरान बोलते हैं इसको, कुरान। हाँ, तो आप देखें वो इसको के से लिखते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये के इसका बदल नहीं है, गलत है। हमें क्यू से लिखना चाहिए इसको जी। फा काफ, उसके बाद क्या है? काफ। देखिए अरबी में काफ जब लिखेंगे ना तो इसका पहला निब्र थोड़ा ऊंचा होगा और दूसरा वाला नीचा रहेगा, ठीक है। ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बा ता सा जो आप देखते हैं ना उसमें दोनों तरफ शोशे होते हैं, निब्र जिसको बोलते हैं अरबी में, तो वो निब्र बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ काफ में ये पहला वाला बड़ा होगा, दूसरा वाला छोटा, और बीच में इस तरह का निशान जी। जो ऐसा उर्दू में काफ, हाँ, उर्दू में जो काफ रहता है वो ऐसा रहता है, ठीक है। लेकिन अरबी में ये है, वो नहीं रहेगा। हाँ, अरबी में ये नहीं रहेगा। इसीलिए जो लोग उर्दू टाइपिंग करते हैं ना कंप्यूटर में, वो देखें उसमें उर्दू में जाएंगे तो वो लंबा रहेगा, और अरबी में जाएंगे तो वो नहीं मिलेगा। तो काफ के लिए इंग्लिश में क्या है? किताब, है ना। हम और आप के ये बिल्कुल उसका बदल है। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं किताबुन, तो किताब, है ना, कौकब वगैरह। तो काफ से इस तरह। तो काफ और काफ दोनों में फ़र्क है, डिफरेंस है, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। आप लोगों को गर्मी तो नहीं महसूस हो रही? नहीं हो रही। हाँ, उसको 18 पे रखना चाहिए था। ठीक है, सही होगा। अच्छा ठीक। काफ काफ, उसके बाद क्या है? लाम। लाम के लिए क्या है? अंग्रेजी में एल है, जो बिल्कुल उसका बदल है। मिसाल के तौर पर लैलुन, लैलुन, लब्बैक, लहमुन, लहमुन। हाँ, कुरान में ना लहम, कुरान में लहम, लहमुल खिंजीर। हाँ, लैलतुल कद्र। तो लैलतुन मिसाल के तौर पर लैलतुन या लैल, लैल और लैलतुन दोनों एक हैं, माना एक है। लैल के माने क्या है? नाइट, रात के। तो लैल लिखने के लिए हम कहते हैं लैल, LAIL। तो गोया लाम का बदल अंग्रेजी में मौजूद है। मीम के लिए क्या है? मीम के लिए M है, मीम के लिए M है। मस्जिदुन, मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिदुन, है ना। मस्जिदुन हम इसको मॉस्क कहते हैं, और इंग्लिश में हम लिखना चाहें तो मस्जिद, है ना, मस्जिद M से। तो गोया मीम का बदल भी अंग्रेजी में मौजूद है। नोट कर लिए हैं? जी, उसके बाद देखिए लाम मीम नून हा वाव। आप नीचे तक कंप्लीट कर चुके हैं? हाँ, वाव या। अलिफ और हमजा को तकरीबन हमने एक समझा है ना, इसीलिए उसमें डिस्प्यूट हुआ है। तो
آپ لوگوں کو یاد ہو گئے حروف تہجی؟ پڑھیے الف الف با تا ثا جیم ہا خا دال دال را زا سین شین صاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون ہا واو یا لام میم نون واو ہا یا. تو یہاں پہ نون اس کے لیے انگلش میں کیا ہے؟ این. نجمن ہاں نورن. تو نجمن یا نورن کو لکھنے کے لیے ہم این کا استعمال کرتے ہیں. نون ہے نا. تو گویا نون اس کا بدل این انگریزی میں موجود ہے جو اس کا ایکویلنٹ ہے. ہاں اس کے لیے کیا ہے؟ ایچ. جیسے ہاں دس از دا پلیس ٹو ڈفرینشیٹ. حمزہ. ہاں ہاں جیسے ہم جیسے دیکھو حمزہ کہا بھائی نے نا. اب یہاں پہ دیکھیں دو فرق دکھ رہا ہے. تو حمزہ یہ حمزہ جو ہم عربی میں لکھتے ہیں نا حمزہ اس کو اگر پورے اس میں لکھیں گے ہجے کریں گے تو ایسا ہوگا ہے نا. تو وہ ہا سے ہے چھوٹا ہا جسے ہم کہتے ہیں. اور ایک ہے ہا حمزہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حلال جیسے آپ نے کہا. تو یہ جو ہا ہے یہ ایچ اس کا ایکویلنٹ ہے اس کا بدل ہے. لیکن حمزہ لکھنا ہو تو اس کا بدل نہیں ہے. تو یہاں پر مثال کے طور پر جیسے ایک لفظ دیکھیے ہجرت. ہجرت ہارون علیہ السلام. ہجرت یہ بڑا ہی تاریخی واقعہ ہے ہاں اسلام کے لیے. حق اور باطل کے لیے ہجرت آپ سب جانتے ہیں نا. مائگریشن ہجرت مائگریشن فرام مکہ ٹو مدینہ. شیخ اس کو دو چشمے والے ہاتھ سے لکھیں گے جو اس کو ایسا نہیں. دیکھیے عربی میں ایسے لکھیں گے. عربی میں دیکھیے عربی میں اردو میں لکھنے جائیں گے تو ایسا ہاں ٹھیک ہے. تو ہم لکھ رہے تھے ہجرت. اس کو اگر انگریزی میں لکھنا ہو تو بالکل ہم لکھ سکتے ہیں ہا سے ہجرت. تو ہا کا بدل تو ہے لیکن ہا حلوہ والا اس کا بدل نہیں ہے. واو کا بدل ہاں ڈبلو ہو سکتا ہے کہیں ہاں کہیں وی ہو سکتا ہے نا. وی یا ڈبلو سے اس کا کام چلتا ہے. اور دونوں جیسے مثال کے طور پر ہاں ولد ہے نا. ولد والد جو ہے اگر ہمیں لکھنا ہو تو ہم ڈبلو سے لکھتے ہیں ہے نا. والد والد والد. تو ڈبلو سے اس کا کام چل رہا ہے. کہیں سے بھی آتا ہے ہاں جیسے ورب وغیرہ لکھتے ہیں نا تو وہاں پہ. یا گویا واو کا بھی بدل ہے. ڈبلو سے کام چلائیں یا وی سے دونوں اس کا بدل ہو سکتا ہے. یا کے لیے کیا ہے یاسین. ہاں جیسے یاسین یقین ہے نا. یحییٰ مثال کے طور پر یحییٰ تو ہم اس کو جو ہے یحییٰ تو وائی سے اس کا کام چلتا ہے. وائی اس کا بدل ہے. تو اس طرح سے یہ حروف تہجی ہیں جو ہم نے الحمدللہ پڑھ لی. کہ انگریزی زبان جو آج کل کے لیے واٹس ایپ کی زبان بن چکی ہے اردو بھی اسی زبان میں لکھی جا رہی ہے. اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ حروف تہجی ہم اس کا بدل اور نعم البدل کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑی ڈسکشن کر لیں. امید کی یہ آپ سب کے لیے فائدہ مند ہوگا. لیکن حروف تہجی کو عربی زبان میں چونکہ اردو سے تھوڑا سا ڈفرینس 5-6 لیٹرز اردو کے ہیں جو ایکسٹرا ہیں عربی میں نہیں. تو عربی کے الفابیٹس کو یاد رکھنے کے لیے دیکھیے ہم اس کو ریدھمک ٹرم میں پڑھ رہے ہیں. آپ ایک بار سن لیں.
اور اس کے بعد آپ بھی اس کو دہرا سکتے ہیں دوسری مرتبہ تاکہ اسے یاد رکھیں. الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون ہا واو یا. آ رہا ہے نا؟ چلیے میرے ساتھ پڑھیے. الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد طا صاد ضاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون ہا واو یا ہے نا. کمپلیٹڈ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاه. لا حول ولا قوه الا بالله. حي على الصلاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم بارك على محمد اللهم رب هذه الدعوة برحمتك يا أرحم الراحمين. یہ الحمدللہ ہم نے الدرس الاول فرسٹ لیسن جو تھا اس کا ٹاپک تھا الحروف العربیہ، عربک الفابیٹس، ہم نے اسے مکمل کیا. لیسن نمبر 2 جس کو الدرس الثانی کیا کہیں گے عربی میں؟
الدرس الثانی، الدرس the lesson، الثانی the second. تو الدرس الثانی second lesson. اس میں سب سے پہلے ہم ووکیبلری آج لے لیتے ہیں، کچھ کلمات اور نیو ورڈز جو اس درس میں آئیں گے اس کی میننگ لکھ لیتے ہیں تاکہ ہم اسے یاد کر کے آئیں. اگر وہ سنگولر ہے تو اس کا پلورل، یعنی مفرد ہے تو اس کا جمع ہے تو اس کا مفرد ہے نا، وہ بھی ہم لکھ لیتے ہیں تاکہ وہ ووکیبلری ہم یاد کر لیں اور جب آئیں تو دوسرے پیریڈ میں یا اگلے نیکسٹ پیریڈ میں ہمیں اس درس کو پڑھنا سمجھنا آسان ہو. تو المفردات العربیہ کا مطلب ہے عربک ووکیبلری، عربک ہاں تو لکھ لیجئے الحروف المفردات العربیہ. مفردات جمع ہے مفرد کی، مفرد جس کو واحد آپ کہتے ہیں نا، واحد جمع عربی میں مفرد جمع بولتے ہیں. تو مفرد کی جمع مفردات العربیہ، عربک ووکیبلری. الکلمہ المعنى الجمع. الکلمہ مطلب ورڈ، المعنی the meaning، الجمع the plural ہے نا. تو ہذا، ہذہ، ذالک، تلک. یہ اسم الاشارہ ہیں، اسم الاشارہ جس سے قریب یا بعید کے لیے، دور یا نزدیک کے لیے اشارہ کیا جاتا ہے نا، یہ اور وہ جو ہم بولتے ہیں اردو میں دس اینڈ دیٹ، اس کی ترجمانی یہ کرتے ہیں. تو ہاذا کا مطلب ہے یہ، جس کو انگریزی میں آپ کیا کہیں گے دس. ہی کا مطلب بھی یہ، اس کو بھی انگریزی میں آپ کیا کہیں گے دس. واٹ از دا ڈفرینس؟ بتائیے کیا ڈفرینس ہے؟ ہاں ہاذا یہ ہے مذکر، کیا کہیں گے اس کو؟ مذکر میل. اور ہذہ یہ ہے میل فیمیل. ہاذا، ہذہ. جیسے بولیں گے ہذا طالبن، ہذا طالبن، دس از این اسٹوڈنٹ. اور اگر وہ گرل ہے تو بولیں گے ہذہ طالبۃن، ہذہ طالبۃن. تو ہذا، ہذہ، ان دونوں کی جمع آتی ہے ہؤلاء. یہ دونوں ہیں، ان دونوں کی جمع آتی ہے ہؤلاء. ہؤلاء. ذالک کا مطلب ہے وہ، اور تلکا کا مطلب بھی ہے وہ. یعنی جی سن رہے ہیں آپ لوگ؟ ذالکا کا معنی کیا ہے؟ وہ. انگریزی میں کہیں گے دیٹ، اور اس کا معنی بھی دیٹ. بس یہ بھی وہی ذالکا یہ مذکر ہے، ذالکا مذکر، اور
मुअन्नस है। अंग्रेज़ी ज़बान देखिए, मतलब वहाँ बहुत सारी चीज़ें कॉमन है ना? कॉमन, बहुत कॉमन। जी जी, वहाँ दैट मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, दिस भी मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए, लेकिन अरबी में माशाल्लाह दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। इसलिए कि इंग्लिश कल्चर भी अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। वही पैंट शर्ट जो मर्द पहन रहा है वही आप देखो, हाँ, एक गर्ल भी पहन रही है, बॉय और गर्ल दोनों यूरोप में उसे अपना रहे हैं। अपने यहाँ कल्चर में भी फ़र्क है, हमारी ज़बान का ये फ़र्क उसमें भी दिखाई देता है। तो हाजा के माने ये, हाज़ही भी ये, दिस, और दालिका वो, तिलका के माने भी वो। अच्छा, जालिका और तिलका दोनों का प्लूरल है उलाइका, उलाइका, उलाइका। दालिका और तिलका दोनों की जमा क्या है? उलाइका। हाँ, दोनों के लिए यूज़ होगा। अगर दोनों को इसका एड्रेस करना है तो उलाइका। हाँ, जैसे उलाइका तुल्लाबुन, उलाइका तुल्लाबुन, तलबा की जमा, तालिबुन की जमा तुल्लाबुन। तो तुल्लाबुन ये तालिबुन की जमा भी है और तालिबतुन की जमा भी है असल में, है ना? दोनों की जमा है तुल्लाबुन। तो इसीलिए जालिका तिलका दोनों की जमा उलाइका, या हाजा हाजी दोनों की जमा हाउलाइदीज, है ना? अब बोलना हाउलाई तुल्लाबुन, दीज आर दी स्टूडेंट्स, है ना? तो हाउलाई बोलेंगे, हाउलाई तुल्लाबुन। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ हाँ, कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। मैंने यहाँ सिर्फ अल-मुफ़रदातुल अरबिया लिखा है, आप इसको चाहें तो अरबिक वोकेबुलरी सामने ट्रांसलेशन लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे, है ना? नोटबुक और पेन अरबिक लैंग्वेज पीरियड में मस्ट है, हाँ, ज़रूर लेकर आएँ, और इस तरह से इंशाल्लाह सीखने में मदद मिलेगी और आप उसे दोहरा सकेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए, क्योंकि हम हर क्लास में थोड़ा 2, 4, 5 मिनट रिवीजन कराते हैं। आपने क्या पढ़ा था उसे याद कीजिए, रिवाइज कीजिए और फिर आगे बढ़िए। सवाल, हाँ बोलिए। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, तो इसके लिए ऐसा बोलेंगे क्या, मतलब वो किताब ऐसी है जिसमें मतलब शाको शुबान है, या ये किताब? क्योंकि ये किताब, सवाल अच्छा है और इसका जवाब क्या कहते हैं, इसका जो टेक्स्ट हम पढ़ेंगे ना, यानी नेक्स्ट लेसन, उसमें इंशाल्लाह आएगा। हाँ ठीक है, अभी हम सिर्फ वोकेबुलरी आपको लिखा रहे हैं। जो देखिए ये बुक हमने इसका वो फर्स्ट 10 लेसन आपको भेज दिया है ना आप लोगों की उसमें क्या नाम, ग्रुप में। तो जिन लोगों का नाम ऐड नहीं हुआ है ग्रुप में, वो प्लीज़ अपना नाम शेख अब्दुल रहीम से ऐड करवा लें, है ना? और जो तलबा भी आते हैं वो अपनी अटेंडेंस बना करके जाया करें। अटेंडेंस कर आपने लिख लिया है? हाँ, अच्छा ठीक है, तो ध्यान से अभी जैसे ही क्लास ख़त्म हो ना तो शीट में आप लोग साइन कर लें। कंप्लीट कर लीजिए। सबने लिख लिया? अल्हम्दुलिल्लाह। हाज़ा हाज़िही को, दालिका तिलका को अरबिक टर्मिनोलॉजी में क्या कहेंगे? इस्मुल इशारा। क्या नाम है इसका? इस्मुल इशारा। इंग्लिश में जिसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
اسم الاشارہ، ھذا ھذہ ذالک اور تلک کیا رہے گا؟ اسم الاشارہ، جسے اشارہ کیا جائے اچھا۔ اس کے بعد دیکھیے حرف الاستفہام مطلب انٹروگیٹو پارٹیکل، جس سے سوال کیا جائے، جیسے ہو، واٹ، ہاں، وائی، سب انگلش میں کرتے ہیں نا، تو عربی میں بھی حروف استفہام ہے، جیسے ما، جیسے حل ہے نا، جیسے آ، تو یہ جو ہے حروف استفہام ہے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن میں سمجھائیں گے کب کہاں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ابھی ما کا مطلب ہے کیا، ما کا مطلب ہے کیا، ہاں اسے آپ کہہ سکتے ہیں واٹ، ہے نا، کیا، ہاں نہیں وہ دوسرا ہے، جیسے مسموکا، ما اسموکا، مسموکا، واٹ از یور نیم، جیسے ہم پوچھ سکتے ہیں ما ھذا، واٹ از دس، واٹ از دس، ما ھذا، تو ما کیا، حرف استفہام، اب اس کو آگے پڑھ سکتے ہیں، حرف استفہام یا یہاں اس کے یہاں اگر جگہ ہو تو یہاں لکھ لیں حرف استفہام انٹروگیٹو پارٹیکل۔ اسی طرح حل کے معنی بھی کیا ہیں، اس کے معنی بھی کیا، ہاں، لیکن فرق ہے دونوں کے استعمال میں۔ ایک تو ہے ما ھذا، کسی چیز کی حقیقت، کسی چیز کے بارے میں آپ کو جاننے کے لیے ما کا استعمال ہوتا ہے، ہاں، ما ھذا، لیکن اس چیز میں اگر شبہ ہے، اس شبہے کو یقین میں بدلنے کے لیے جو سوال ہوتا ہے وہ حل سے ہوتا ہے۔ جیسے آپ بولیں گے ما ھذا، واٹ از دس، لیکن از دس اے پین، از دس، حل ھذا قلم، حل ھذا قلم، تو وہاں پہ اس ڈاؤٹ کو دور کرنے کے لیے جو پارٹیکل یوز ہوا وہ حل ہے نا، حل ھذا قلم، از دس اے پین، تو وہاں اس ایم آر کے ذریعے بھی آپ سوال کرتے ہیں انگریزی میں، تو وہ حل ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی حرف استفہام ہے۔ اچھا، اسی طرح انت طالب، حل انت طالب، ہے نا، ہاں، تو بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی بھی کیا ہے۔ جی، تو ما، حل اور یہ اور بھی ہیں، اور بھی انٹروگیٹو پارٹیکلس ہیں، لیکن ابھی اس لیسن میں انشاءاللہ ہم یہ 2-3 پڑھیں گے۔ لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ کمپلیٹ۔ پانچ منٹ ہاں نہیں، حل، حل یہ کیا چیز، کا جیسے ہاں قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ وہ جو ڈفرینس ہے، میں گرامر بتاتے ہوئے آپ کو بتاؤں گا، ابھی میں صرف کیا بتا رہا ہوں آپ کو، دا میننگ آف دا لیٹر آف دا ورڈ، ہے نا۔ تو اور حل میں، حل اصل میں جملہ فعلیہ کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، اور کا استعمال زیادہ تر جملہ اسمیہ کے ساتھ ہوتا ہے نا۔ میننگ تقریباً وہی، انت طالب، آر یو این اسٹوڈنٹ، حل انت طالب، یہاں بھی استعمال ہو سکتا ہے نا، ٹھیک ہے، ہاں قرآن میں ہے انت فعلت ھذا، وہاں پہ ڈڈ یو ڈو دس ود آور گاڈس، انت فعلت ھذا بآلہتنا، ہے نا، تو کیا کا معنی وہاں بھی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو گرامر بتاتے ہوں بتاؤ. ابھی ہم صرف آپ کو میننگ بتا رہے ہیں کہ آپ اسے یاد کر لیں اور اگلے درس میں انشاءاللہ وہ گرامر ہم آپ کو سمجھائیں گے. جی ہو گیا کمپلیٹڈ. اس ہفتے کتنے لوگ ہیں جو نوٹ بک جن کے پاس نہیں ہے؟ آپ نہیں لائے نوٹ بک؟ ہاں ہے نوٹ بک نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اگلی بار کوشش کریں کیونکہ گرامر پڑھنے کے لیے لکھے بغیر پھر وہ ساری چیزیں ہوا ہو جائیں گی بعد میں. ریویژن کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا ہے نا. ٹھیک ہے. کچھ اور ہیں جو لکھ لیجئے. کرسیون کرسیون کا معنی ہے کرسی. ہاں انگلش میں آپ لکھ لیجئے چیئر. اور اس کی جمع ہے کراسیو. کرسیون کراسیو. کرسیون سنگولر اور کراسیو پلورل. اسی طرح قلم. قلم قلم پین. انگلش میں آپ کہتے ہیں پین. اور اس کی جمع ہے اقلام. عربی میں میم ایسے بھی لکھیں گے اور نیچے بڑھا کر بھی لکھ سکتے ہیں. دونوں جائز دونوں درست. اردو میں البتہ قلم میں یا جو میم ہے وہ نیچے کی طرف گرتی. بیتن. بیتن اس کے معنی ہیں گھر. بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر. بیتن اس کی جمع ہے بیوتن. بیوتن بیتن بیوتن. اس کے بعد ایک ورڈ ہے حقیبتن. حقیبتن کے معنی ہے بیگ. حقیبتن بیگ. دیکھیے چل رہی ہے. حقیبتن بیگ. اس کی جمع کیا ہے حقیبتن کی؟ حقائبو. حقائبو. دیکھو بعض ورڈ آپ دیکھ رہے ہوں گے نا کہ وہاں پہ تنوین نہیں آ رہی ہے. حقائبو کراسیو ہے نا. اصل میں یہ مفاعیلو اس پیرامیٹر پہ ہے. تو جو بھی ورڈ مفاعیلو اس پیرامیٹر پہ آئے گا وہ تنوین قبول نہیں کرے گا. جی جیسے مساجدو ہے نا مدارسو. جی کمپلیٹ ہے. ہاں کچھ ہیں جو قیاسی ہیں مطلب لاجیکل ہیں کہ ان کو جیسے مفاعل ایک وزن بتایا ہم نے نا وہ ہے. لیکن عام طور سے
جمع آپ دیکھیں گے بہت ڈفرینٹ اس کے الگ الگ پیرامیٹرس ہیں. ان کو جمع مکسر بولتے ہیں, بروکن پلورل. پھر وہ جمع کی بھی سب انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے جیسا آہستہ کہ ہاؤ مینی کائنڈس آف پلورل آر دیر. ہاں بتائیے, کرسی ان کی جمع کیا لکھا ہے آپ نے؟ کراسی. قلم کی جمع اقلام. بیتن کی جمع بیوتن. حقیبتن کی جمع حقائب. بیتن کیا؟ اچھا ٹھیک ہے لکھیے. ہاں دو آپ کو چاہیے. بیتن. اچھا اور سب لوگ لکھ چکے ہیں؟ جی. اس کے بعد دیکھیے مدرستن. مدرستن اسکول ہے نا, اس کی جمع ہے مدارس. مدارس بھی کس پیرامیٹر پہ ہے؟ مفاعل. مدارس, اسی لیے اس پر بھی تنوین نہیں ہے. حدیقتن. حدیقتن. حدیقتن مطلب باغ. حدیقتن گارڈن, باغ. حدائق. حدائق مفاعل. مدارس ہے نا. حقائب. تو دیکھیے کئی ایک اس پیرامیٹر پہ آئے اور وہ تنوین قبول نہیں کر رہے. اسکول اور حدیقتن بیت حقیبتن ہو گیا. اس کے بعد ہے نعم. نعم اور ایک ہے لا, ہے نا. اسے ہم جواب دیتے ہیں. انت طالب. نعم یعنی ہاں, یس. نعم ہاں. لا یعنی نہیں. لا نہیں, نو. نعم ہاں, لا نہیں. جیسے ہم پوچھیں اہذا قلم. نعم ھذا قلم. لیکن اگر ہم پوچھیں اہذا قلم. لا. ھذا کتاب. ھذا کتاب. ہاں, تو نعم اور لا اس کا بھی استعمال ہم سیکھیں گے. اسے مکمل کر لیں. شیخ اٹینڈنس شیٹ نہیں ہے. تو آج کے لیے ہم سب یہیں رکتے ہیں, ہے نا. اور انشاءاللہ یہ ووکیبولریز جو ہم لوگوں نے لکھا ہے اسے کیا کریں گے, ہم ریوائز کریں گے, یاد کریں گے. اور اگلے درس میں انشاءاللہ اس کے جملے, سنٹینسز, رولز, قواعد ہم انشاءاللہ سیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.